اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. Welcome to the online classes of Ansi Institute of Management Sciences, Mardan. Your teacher is Muhammad Yunus here is with you, and this is the week 2, and the subject is education, leadership and management. The topic today we will discuss meaning and spirit of Islamic administration. Number 2, fundamental principle of Islamic administration. Number 3, dynamics of Islamic model. So, meaning and spirit of Islamic administration. The Holy Quran is the real basis of Islamic life, and its actual legislation is very limited. Qamruddin Khan, professor of Islamic history, Karachi University, is of the opinion that the Holy Quran does not aim to create a state but to create a society. یعنی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ یا قرآن کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک اسلام ایک اسٹیٹ جو ہے کریٹ کرے، بٹ وہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سے ویل اسٹیبلش سوسائٹی ہو، جہاں پر ہر ایک کام سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہو، اس کے فیور میں ہیں. So whatever clearly stated laws given by Allah and His Messenger about life and society, no one is allowed to deviate from them. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے، اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اسلامی زندگی اور اسلامی جو طریقہ کار ہیں وہ آپ اس دفتر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو یا اسٹیٹ میں ہو، کہاں پر بھی ہو، تو ہمیں اسی ٹائپ کا ایڈمنسٹریشن اور طریقہ کار اللہ عمل کو اپنانا ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a unique legislator, administrator and jurist. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے مثال قانون دان بھی تھے، اور ایک ایڈمنسٹریٹر اور ایک منتظم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک منصف انصاف پر جسٹس بھی تھے. He was not answerable to anyone as far as the revealed command were concerned, but in the absence of the divine revelation it was his wont to consult his companion. ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیتے اور کسی کے سامنے نہیں. اگر اس کے بعد اگر کسی کے سامنے یا کوئی چیز تھی ریویلڈ نالج کے وجہ کمانڈ کے بعد، تو یہ تھی کہ اس کے جو کمپینین تھے اس کے ساتھ کنسلٹیشن مشاورت، یہ ایک بات جو تھی، لیکن یہ بھی ایک آرڈر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان فیکٹ ہی واز کمانڈیڈ بائی اللہ صلی اللہ تعالیٰ ٹو ڈو سو. دا ہولی قرآن کمانڈ دا پرافٹ اینڈ کنسلٹ ہم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایت دی گئی کہ مشورہ کرو ان کے ساتھ، دوز اراؤنڈ یو، جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، ان امپورٹنٹ میٹر، اہم معاملات میں. سو مطلب کنسلٹیشن مشاورت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری کمپینین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. For knowing the Islamic concept of administration, the Islamic State in Medina is the great example to turn to if one is to resolve the various problems of the modern Islamic world. اگر کسی جدید دنیا کی جتنے بھی پرابلم ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرف لوٹ جائے جو اسلامک اسٹیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا، وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر انہوں نے رکھا تھا، ہم اس کو فالو کریں تو ہم دنیا کے بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں. According to this view, the Islamic State in Medina was governed pursuant to the divine teaching of Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. Take as an example to the following quotation from Imam Khomeini. اب امام خمینی کا جو کوٹیشن ہے وہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار تھے اس کی طرف ایک اشارہ ہے. دا موسٹ نوبل میسنجر, پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان ہم, ہیڈیڈ دا ایگزیکٹو اینڈ ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن آف دا مسلم سوسائٹی. یعنی مسلم سوسائٹی یا مسلم کی جو معاشرہ ہے مسلم، اس کی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کا ایڈمنسٹریشن، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی بطور ہیڈ انہوں نے سب کچھ کر لیا. In addition to conveying revelation and expounding and interpreting the article of the faith and the ordinances and the institution of Islam, he undertook the implementation of the law and establishment of the ordinance of Islam. انہوں نے صرف آرڈیننس یا
جو وہی تھی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں یہ سب چیزیں نمایاں تھی. دیئر بائی برنگنگ انٹو بینگ دا اسلامک اسٹیٹ, اور ایک اسلامی نظام کو قائم کیا. ہی ڈیڈ ناٹ کنٹینٹ himself with the promulgation of law, rather he implemented it at the same time, cutting up hand and administering lashing and stoning. مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مطلب کہنے کی حد تک بات محدود نہیں تھی, جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس نے امپلیمنٹ بھی کیا, اور جو اس کی جو کچھ کیے مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی ہدایات تھے جو وہی تھی اس پر نزول ہوئی تھی, اور اسی کے مطابق انہوں نے ایک سٹرکچر ڈرا کیا تھا. اگر کسی کو سزا ملنی تو اس کی ایڈمنسٹریشن میں, تو کسی نے چوری کی تو اس کی ہاتھ کٹ گئے, کسی نے مطلب کہ زنا کیا تو اس کی لاش مطلب اس کی کوڑے مارے گئے, اور سٹوننگ اس کو پتھروں سے مارا گیا. تو یہ سب جو ہے ریئلی انہوں نے امپلیمنٹ کیا, اور انہوں نے ایک ماڈل سوسائٹی جو ہے اور ماڈل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی بنیاد رکھی. آفٹر دا موسٹ noble messenger his successor had the same duty and function, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں اس نے اس کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کو جاری رکھا. Overall, to know the Islamic concept of administration, a letter of Hazrat Umar, the second caliph of Islam, wrote to the governor of Kufa, Abu Musa Ashari, on the principle of justice, and he wrote, administration of justice is a necessary duty. Treat people equally, be it in private audience or public sitting, in matter of justice, so that that the weak should not be disappointed of your justice, and the strong should not hope for favor. It is for the applicant to produce proof, and it is for the dependent to deny on oath. Compromise is permissible provided it does not violate what has been permitted or prohibited by Sharia. If you have passed any judgment yesterday, there would be nothing wrong in reversing it today on second thought, in the interest of justice. If it is not there in the Quran or Hadith, contemplate over it deeply, taking into account examples, similar cases, and drawing analogies. Fix a time limit for the applicant to produce proof. Justice be done to him. If the produces proof, or else his case be dismissed. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوپا کے گورنر کو جس کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری خط لکھا, اور اس میں انصاف کے بارے میں انہوں نے تلقین کی, اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی میٹر معاملات ہیں اس میں انصاف سے کام لو, اور جو کمزور ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی انصاف سے مایوس ہو جائے, اور جو اسٹرانگر ہے مضبوط لوگ ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی فیور کا توقع رکھیں. سو ثبوتوں سے اور دلائل سے کام لو, اگر پھر قرآن جو ہے اسی کی طرف لو, اس میں تلاش کرو. اگر کوئی مسئلہ ہے قرآن اور اس میں اس کا حل نہیں نکل رہا ہے تو اسی سے سملر جو ہے مطلب کہ کیسز لو, مثالیں لو, اور اس کے ساتھ اس سے کچھ اخذ کرو, اور انصاف جو ہے اس کو اس کی بالادستی مطلب ہونی چاہیے. So an Islamic administration is based on the sovereignty of Allah Subhanahu wa ta'ala. According to Islamic constitutional theory, absolute sovereignty over the entire universe belongs to Allah, but since man has been appointed Allah's representative Khalifa. اب اسلامک ایڈمنسٹریشن کی بنیاد جو ہے یہ بنیاد رکھتا ہے, اس کا انحصار جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکیمیت اعلیٰ پر ہے, اور انسان جو ہے بطور خلیفہ یہاں پر یا بطور اس کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہے, زمین پر بھیجا گیا ہے, اور اس کے جو اختیارات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ارشادات ہے, اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہے اس کی روشنی میں وہ سب کچھ ادا کرے گا. So Muslim administrator must follow the following principle for governing the state, which is known as Islamic State. The Islamic administration will
freezer ہو and depend the law of Allah derived from the Quran and Sunnah. اسلامک ایڈمنسٹریشن کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالادستی کرنا ہے جو کہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں. The اجماع of the past is not compulsory upon the people. ماضی میں جو اجماع ہوا ہے وہ آج کے لوگوں پر لازمی تو نہیں ہے. All state functionaries have to dedicate themselves to defending the divine law. اسٹیٹ چلانے والے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پاسداری کرے, اس کی وہ حفاظت کرے. اینڈ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ بی آلویز اے مسلم. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے ایک مسلمان ہونا چاہیے. آل سبجیکٹ یعنی مسلم اینڈ نان مسلم شیل بی گارنٹیڈ ایکول سول رائٹ. جتنی بھی مسلم ہے نان مسلم ہے تو اس کو یکساں جو ہے اس کی رائٹ جو ہے حقوق دیے جائیں گے. اس میں کوئی Men and women shall enjoy the same fundamental right and women can hold property in their own name. مطلب یہ کہ عورتوں اور مردوں کو اس کی یکساں حقوق مطلب جائز حقوق دیے جائیں گے, اور عورتوں کی جو پراپرٹی یا آنرشپ کے جو حقوق ہے وہ رکھیں گے, اس کے نام پر جائیداد ہو سکتی ہیں. The chief executive will be elected by the people and governed through consultation. اب جو ہیڈ ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے اس کا انتخاب جو ہے لوگوں کی مرضی سے ہوگا. اسلام سیک ٹو سیٹ اپ اے جسٹ سوسائٹی اینڈ دیئر فور اٹیچز دا ہائیسٹ امپارٹنٹ ٹو جسٹس, ایکویٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ. اسلامک ایڈمنسٹریشن میں انصاف, مساوات اور صاف ستھرا ڈیلنگ کو بہت کلیئر ڈیلنگ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. سو ٹو امپارٹنٹ constitutional principles are founded on this, that is the everyone is equal before the law and enjoy equal opportunities. قانون کے سامنے سب ایک ہیں اور وہ برابر کے مواقع جو انجوائے کر سکتے ہیں. Number 2, that in an Islamic state even the head of the state can take legal action not only as private individual but also in respect of his public act. مطلب کہ کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو تو اس کو قانون میں یا کورٹ میں عدالت میں جانے کی آزادی ہے اپنے معاملات یا مسائل کے حل کے لیے, اگر وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہو, لیکن دونوں طرف سے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی حقوق کے لیے لڑے. نان مسلم ول بی گارنٹیڈ فل پروٹیکشن آف لائف, پراپرٹی اینڈ لبرٹی ان لیو آف اے ریزنیبل پروٹیکشن ٹیکس جزیہ. جتنے بھی نان مسلم ہیں اس کی حقوق کی حفاظت کی جائے گی, اس کی پراپرٹی جائیداد, اس کی زندگی, اس کی آزادی, اور اس کی جو پر ٹیکس جزیہ ہے وہ بھی اس کا تحفظ کیا جائے گا, وہ بھی انصاف پر مبنی ہوگا. Only a democratic form of government is prescribed by Islam, the Quran state, and those who respond to their Lord and keep up prayer, and their rule is to take counsel among themselves. The Quran instructs even the Prophet to seek advice, therefore forgive and ask pardon for them and consult them in the affairs. So قرآن مجید کا یہی اس میں کہ اسلام جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پہ بیس کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی رب کی طرف جو ہے اس کی پیروی کرو, اس کی عبادت کرو, اور آپس میں جو مسئلے ہیں اس کو مشاورت سے حل کرو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کہ نصیحت کرو ان لوگوں کو, اور اس کو معاف بھی کرو, اور آس پارڈن فار دیم, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اینڈ کنسلٹ دیم ان دیئر افیئر, اور اس کی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ مشورے سے کرو. دا اسٹیٹ شوڈ مینٹین این ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. مطلب اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دولت کی مساویانہ تقسیم ہو. کنسنٹریشن آف ویلتھ ان اے فیو ہینڈ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ, اور دولت کی چند ہاتھوں میں رہنا یہ نامناسب ہے. The state should strive to achieve equality of human being. جتنے بھی انسان ہیں بنی انسان اس کی مساوی حقوق یا مساوات کے لیے کوشش کرنا. ایڈوکیٹ اپرچونٹی شوڈ بی پرووائڈیڈ فار امپلائمنٹ, ملازمت کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا. ایجوکیشن تعلیم کے لیے, اینڈ ادر ویلفیئر بینیفٹ, اور دوسرے فلاحی فائدوں اور کاموں کے لیے. So maximum freedom should be available to the citizen. سٹیزن کو یا شہریوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے. دا قرآن آفر
the following fundamental right of the citizen of an Islamic state. ایک اسلامی ملک کی شہریوں کے لیے قرآن مجید نیچے دیے گئے جو حقوق ہے اس کی پیش کرتا ہے, which must be observed by the Muslim administrator, جو کہ مسلمان ایڈمنسٹریٹر کے لیے اس کا مشاہدہ کرنا دیکھنا بہت ضروری ہے پڑھنا. Equality of all citizens before the law as well as equality of the status and opportunity. تمام سٹیزن جو ہے وہ ایکول ہے, برابر ہیں اور قانون کے سامنے, اور اس کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں. فریڈم آف ریلیجن, مذہب کی آزادی سب کو ہونی چاہیے. وہاں پر اسٹیٹ میں مسلم نان مسلم سب ہے لیکن اس کو مذہبی آزادی ہونی. دا رائٹ آف لائف, زندگی گزارنے کا حق سب کو ہے. دا رائٹ آف پراپرٹی یعنی جائیداد یا جو اس کی جو جاگیر ہے اس کا بھی خریدنا, فروخت کرنا, رکھنا, یہ سب اس کی آنرشپ, اس کی یہ اس کا رائٹ ہے. نو ون از ٹو سفر فار دا رانگ آف ادر, دوسروں کی غلطی کے لیے غلطی کرے اور سزا دوسرے کو ملے, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف پرسن, شخصی آزادی ہونی چاہیے. فریڈم آف اوپینین, اظہار خیال یا اظہار رائے کی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے. فریڈم آف مومنٹ, حرکات یعنی حرکت یا تحریک کی آزادی. اینڈ فریڈم آف ریلیشن شپ, اور رشتے اور رابطوں کی آزادی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دا رائٹ آف پرائیویسی, ایک دوسرے کے راز کو رکھنا, کسی سے پردہ نہ اٹھانا, یہ بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے. دا رائٹ ٹو سیکیور دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف, اور جو زندگی کی بنیادی ضروریات کو اس کو سیکیور رکھنا, اس کا رائٹ حق یہ سب کا ہے. دا رائٹ ٹو ریپوٹیشن, مطلب شہرت, یا دا رائٹ ٹو ہیئرنگ, کسی کو سننا, غور سے سننا, یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہمیں ہر ایک کو موقع دینا چاہیے کسی بھی محفل میں, پروگرام میں, کسی بھی میٹنگ میں کو ہم اس کو غور سے سنیں. دا رائٹ ٹو اے ڈیسیجن ان اکارڈنگ ود دا پراپر جوڈیشیل پروسیجر. And last but not least comes to the concept of the accountability, authority or power to rule according to Islam is a trust and amanat of the people and not the birthright of anyone. سو جو اکاؤنٹیبل پاور ہے, اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے, تو یہ ایک امانت ہے, اور یہ امانت جو ہے لوگوں کا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے رولر کو منتخب کرتے ہیں, اس کو پاور میں لاتے ہیں, یہ اس کا پیدائشی حق نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی اس مقدس امانت کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایڈمنسٹریٹو پاور استعمال ہونی چاہیے. سو دا کنسیپٹ آف ٹرسٹ آف automatically bring in the accountability, because a trustee is in law liable to account. Under the Islamic system, this liability extends to rendering account not only to the people who appoint him but also to Allah, as it is also the Quranic order. مطلب یہ کہ اگر ایک منتخب بندہ ہے, نمائندہ ہے, تو نہ صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا, اور اپنے عمل جو کچھ پاور اس نے کس طرح استعمال کی اس کے لیے وہ اس کا حساب دینا پڑے گا. ڈائنامک آف اسلامک ماڈل. دا اسلامک کنسیپٹ آف پالیٹی کین ناٹ بی disengaged from certain conception of society which Islam upheld. The Islamic State is a conclusion of great social process of shift from polytheism to monotheism, from rule by custom to rule by law, and from natural relationship based on blood analogous to a moral and spiritual association, from natural monarchy to power delegated by اللہ. مطلب یہ کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ ایک سوشل پروسیس سے گزرا ہے اور یہ اس طرح نہیں بنا ہے. مطلب پہلے جو پولیتھیسٹ ہے وہ مونوتھیسٹ بن گئے, اور جو رولر تھے, کسٹم ٹریڈیشن تھے, وہ رول بائی لا, قانون کے سامنے ایک قانون بن گیا, اور فرام نیچر ریلیشن شپ آف بلڈ بیسڈ آن بلڈ انالاگس ٹو اٹ مورل اینڈ اسپریچول, جو خون کے رشتے تھے پھر وہ ایک اخلاقی اور ایک روحانی رشتوں میں بدل گئے. فرام نیچرل مونارکی ٹو پاور ڈیلیگیٹڈ بائی اللہ, اور ایک مونارکی سے جو پاور تھی, طاقت تھی, اس پاور تک, اس پاور میں ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں بدل گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیلیگیٹ ہوا تھا بندوں کو. تو مطلب اسلام کے مطابق اور قرآن ہدایت کی روشنی میں
اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلانا. سو اسٹرکچر آف دا اسلامک ماڈل, سورنٹی آف اللہ. اسلامک ماڈل کا جو اسٹرکچر ہے اس میں حکیمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور زمین پر لوگوں کو جو پاور دی گئی ہو ان قرآن ہدایات کی روشنی میں یہ سب کچھ استعمال کرے گا. The Sunnah and the Hidayah, it is called the tradition of the Prophet, is the second and the undoubtedly a secondary source from which the Islamic laws are drawn. Sunnah literally mean a way, rule or manner of acting in its original sense. Therefore, Sunnah indicate the doing and Hidayah the saying of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is the structure, second structure of the Islamic model. In the third one, that is the ijtihad, is the third source from which the laws are drawn and exercise of own judgment. When we cannot find anything in Hidayah and Quran, then we use our own judgment. This is known as ijtihad. ijtihad mean جہد سے نکلا ہے, کوشش کرنا, یعنی اپنی طرف سے اپنی ذہن کو استعمال کر کے. اجماع mean the consensus of mujtahid or an agreement of the Muslim jurist of a particular age on a point of law. کسی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہاں کے جتنے بھی علماء ہیں, اسکالر ہیں دینی, وہ جمع ہو کر اسی پر کنسلٹ کرتے ہیں, متحد ہوتے ہیں, ایک پوائنٹ پر اس کا حل نکالتے ہیں. This is known as اجماع, اس کو ہم اجماع کہتے ہیں. Duty of Islamic administrator. An Islamic administrator must keep in view and be a follower of about discussed sources of law, and he must also possess following duties: dispensation of the justice and removal of all litigation in accordance with the Sharia, and thus putting the strong and weak on the same pedestal. مطلب ہے کہ کمزور اور غریب جتنے بھی ہیں اس کے درمیان انصاف کرنا, اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا. This is the duty of the Islamic administrators. Number 2, maintenance of the law and order to make it possible for the people to lead peaceful life and proceed in their economic activities freely and travel in the land without fear. اب لا آرڈر سچویشن کو یقینی بنانا تاکہ پرامن سکون ہو اور امن ہو, اور زندگی جو ہے امن سے لوگ گزارے, اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے معاشی آزادانہ طور سے وہ کرے, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین پر ہو بغیر کسی خطرے کے چل سکیں. Number 3, enforcement of the criminal code of the Quran so that people do not violate the prohibition of Allah, and this is in fact is included in the first duty itself to enforce Sharia. شریعہ میں اس بات کو, ان قرآن مجید میں جتنی بھی کرمنلز کے بارے میں جو پینلٹیز ہے اس کو لاگو کرنا, تاکہ لوگ جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں, اور وہ ایک اچھا معاشرہ اور جو ہے وہ بنا سکیں. ڈیفینس آف دا فرنٹیئر اگینسٹ فارن انویژن ٹو گارنٹی دا سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی to the Muslim and non-Muslim both in the Islamic State. اب فارن انویڈر سے جتنے بھی فرنٹیئر ہے, سرحدات ہے, اس کا تحفظ یہ بھی اسلامک ایڈمنسٹریٹر کا ایک ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے, تاکہ مسلم اور نان مسلم کو تحفظ دے سکیں. آرگنائزیشن اینڈ پروسیکیوشن آف دا ریلیجیس وار اگینسٹ دوز ہو اپوز دا کال آف اسلام. جو لوگ اسلام کے خلاف ہوتے اس کے خلاف جنگ لڑنا. refuse to enter the protection of the Islamic State as non-Muslim subject, اور بطور نان مسلم جو ہے وہ انکار کرے کو اسلامک پروٹیکشن میں آ جائے تو پھر اس کے خلاف جنگ جو ہے لازمی ہے. as the leader is bound by the agreement of Allah to establish the supremacy of Islam over all other religious and faiths. بطور اسلامک ایڈمنسٹریٹر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان چیزوں پر عمل کریں. So thanks a lot. If you have any question now, you